جس کو جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کا ذکر کر کے اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ مگر ہر سائل کی التجا اللہ قبول فرماتا ہے، ہر گناہگار کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ 5 لوگوں کا، بعض مقامات پر 3 بھی ہے، 4 بھی ہے، اور بعض احادیث میں روایات کے اندر 10 بھی ملتے ہیں کہ 5 گناہگار ایسے ہیں کہ جن کی توبہ اس رات کو بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایسے بندے ہیں کہ جن کی دعائیں اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1 وہ لوگ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العزت شعبان المعظم کی 15ویں رات بھی ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ نمبر 2 وہ لوگ جو قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ ختم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس رات ان لوگوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو رشتہ ختم کرتے ہیں اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کے خونی رشتے، ان کے ساتھ رشتہ تو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس رات بھی ان کی توبہ قبول نہیں فرماتا، ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ ابھی وقت ہے، اپنے رشتہ داروں کو راضی کریں۔ اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، ان کو راضی کر لیں تاکہ آنے والی جو رات ہے اس میں جو دعا آپ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ حقوق اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں، آپ کے والدین کے جو حقوق ہیں، آپ کی اولاد کے جو حقوق ہیں، آپ کی بہنوں کے جو حقوق ہیں، آپ کے بھائیوں کے جو حقوق ہیں، آپ کے جو ماموں ہیں، چاچو ہیں، خالائیں ہیں، رشتے دار ہیں، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، جب تک یہ بندے اپنے حقوق معاف نہیں کریں گے اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ میری نصیحت اپنے پلے باندھ لیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات سے قبل ابھی وقت ہے، اس سے پہلے اپنے ناراض رشتہ داروں کو راضی کر لیں۔ نمبر 3 فرمایا وہ شخص جس کی شعبان المعظم کی 15ویں رات بھی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ بدبخت ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ اکبر! جو والدین کا نافرمان ہوگا، اللہ رب العزت شعبان المعظم کی 15ویں رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، ان کی بخشش فرماتا ہے۔ مگر ایسا بدبخت کہ جس کے والدین اس کی اذیت کی وجہ سے، اس کے برے کاموں کی وجہ سے، اس کے اپنے افعال و کردار کی وجہ سے والدین ناراض ہیں، اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں ہوگا، اس کی دعا کو رد کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ جو بندہ والدین کو راضی کر لے اللہ رب العزت بغیر خرچے کے، جو بندہ محبت سے والدین کی پیشانی دیکھتا ہے، والدین کا احترام کرتا ہے، ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا ہے، احترام کرتا ہے، والدین خوش ہو جائیں، تو بغیر خرچے کے، آج کل پتہ ہے آپ کو کہ حج کرنے کا کتنا خرچہ ہے شاہ صاحب؟ 25 سے 30 لاکھ یا اس سے ابو حج کا خرچہ ہے۔ تو جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو ناراض کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اگر وہ زندہ ہیں تو بھی دعا کرے، اگر مر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے دعا کرے۔ اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ والدین کے لیے دعا کا حکم فرمایا ہے۔ 15ویں سپارے کی آیت ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے الہ العالمین میرے ان والدین کے اوپر تو رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بچے کے اوپر ہم کتنا رحم کرتے ہیں، کتنی شفقت ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کا طریقہ سکھایا ہے، اور جو بندہ اپنے والدین کے لیے مسلسل دعا کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ 20 لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے یہ آج جو ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، جب سے والدین راضی ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کیسے کرم فرما رہا ہے، کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، والدین کو جنہوں نے ناراض کیا ہے وہ اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ والد ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں اور والد ناجائز بات پہ مجھے ڈانٹ رہا ہے اور ناراض ہو رہا ہے، والد ہے، آپ پھر بھی اولاد ہے۔ آپ کس چیز سے آپ کی پیدائش ہے، بندہ تھوڑا سا یہ غور و فکر کرے نا، میں کس چیز سے بنا ہوا ہوں۔ ایک گندے قطرے سے، اور گندا قطرہ کون سبب بنا ہے آپ کا؟ والد بنا ہے۔ والد جیسے بھی ہے، صرف ایک بات کی والد کی تابعداری فرمانبرداری کا حکم ماننے سے منع فرمایا گیا، اگر وہ کافر ہونے کا حکم دے تو یہ نہ مانے، باقی جو بھی حکم دے وہ سر پنکھوں پہ، آپ ان کا حکم بجانا ہے۔ تو والدین کو راضی کرے۔ بہت سارے افلاطون اولاد جو ہے ان کے ذہن میں کے اندر یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہم سے جو ہے نا ناجائز کر رہے ہیں۔ آپ کس کے ہیں؟ آپ کی جو جائیداد ہے وہ کس کی ہے؟ وہ سب کچھ آپ کے والد کا ہے۔ والدین کا حکم مانے، اگر وہ ناجائز کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، لیکن آپ اپنی طرف سے تابعداری کریں، فرمانبرداری کریں۔ 3 لوگ، کافر، دوسرا کیا کہا تھا؟ کافر، مشرک اور رشتہ توڑنے والا، اور تیسرا والدین کا نافرمان۔ یہ ان کی دعا شب برات کی رات بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور چوتھا فرمایا کہ جو بندہ اپنا تہمن ٹخنوں سے اوپر لٹکاتا ہے غرور و تکبر کی وجہ سے، عرب کے اندر اس وقت یہ ایک طریقہ کار تھا کہ لوگ تہمن اپنا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے تھے اور اس کو بڑا فخر اور غرور سمجھتے تھے۔ ایک وقت گزر گیا، ہم نے بھی دیکھا کہ ہم نے اس حوالے سے اپنے ملک کے حوالے سے بات کرنی ہے جو آپ کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ ایک وقت ہم پر بھی ایسا گزرا ہے کہ ایک دور میں ایک ایسا فیشن چلا تھا کھلے پائنچے، 12 انچ کا پانچا، 15 انچ کا پانچا۔ وہ اس طریقے سے لوگ بڑے پانچے رکھ کے تو اپنے آپ کو بڑا متکبر ثابت کرتے تھے کہ ہم بڑے ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ لباس پہننے کے حوالے سے کس چیز میں تکبر آتا ہے۔ اگر کاٹن کے ٹائٹ کپڑے پہن کے تکبر آتا ہے تو پھر غور و فکر کریں۔ اگر ایسی پینٹ شرٹ پہن کے، کوٹ ایسا پہن کے جس کے جو ہے نا آپ کے بازو صحیح پھیلے ہوئے ہو، اگر اس سے تکبر محسوس ہوتا ہے تو پھر اس سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العزت جو بندہ تکبر کرتا ہے، تکبر کبریائی یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند ہی نہیں ہے کہ اس کے برابر کوئی تکبر کرے، اس کے مقابلے میں کوئی کبریائی کا اظہار کرے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس چیز سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو باز کریں، عاجز بنائے۔ پر میوہ نہاد شاخ، جو میوے سے بھری ہوئی شاخ ہوتی ہے وہ ہمیشہ جھکی ہوتی ہے، اس کے اندر آکر نہیں ہوتی ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تھا، آج تک وہ مردود ہے۔ تو تکبر کرنے والے کی دعا شب برات کی رات بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور 5واں وہ شخص کہ جو شراب کا عادی ہے، جو نشے کا عادی ہے۔ شراب سے مراد صرف شراب ہی نہ لے، اس کی بہت ساری اقسام ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جو اس فیلڈ سے تھوڑے بہت واقف ہیں، دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ تو جو چیز آدمی کو مدہوش کر دے، جو پینے کے بعد اس کی عقل قائم نہ رہے، وہ نشہ ہے۔ جو بندہ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، شب برات کی رات بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یہ 5 بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعا شب برات کی رات بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان 5 برائیوں میں سے کسی بندے کے اندر ایک بھی برائی پائی جاتی ہے تو ابھی وقت ہے، 2 دن ہے آپ کے پاس، توبہ کر لیں اور سچے دل سے توبہ کریں، اپنے رشتہ داروں کو راضی کریں، اور شب برات کی رات آپ خوب گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت ضرور آپ کی توبہ قبول فرمائے گا اور دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔